السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی فرما برداری میں آئیے، اللہ کی محبت کی طرف آئیے۔ یقین کیجئے، آپ ایک ایسے انسان سے جب محبت کرتے ہیں جو آپ کا محرم نہیں ہوتا یا جو آپ کا غیر محرم ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں غیر محرم رشتوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، وہ زیادہ اٹریکشن رکھتے ہیں۔ بلا شبہ گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ کشش رکھتا ہے، تو گناہ میں بہت کشش ہے۔ کشش اس لیے کہ یہ آسان لگے اور اس کو کرنے والا لطف اندوز ہو کے کر جائے، مگر گناہ میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ سے سرکشی ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے کہ اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف لایا جائے، صالح اعمال کیے جائیں، جن میں سب سے پہلا اور بہترین عمل نماز ہے۔ دیکھیے، نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے نماز سے۔ اس کی وجہ حدیثوں کو پڑھیے، قرآن کو دیکھیے، سمجھیے۔ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، تو نماز آپ کا سب سے پہلا اور بہترین عمل ہے جس کو آپ کو جاری کرنا ہے۔ اللہ کی فرما برداریوں میں سب سے پہلا عمل، بہترین عمل نماز ہے۔ نماز سے آپ بے حیائیوں سے بچتے ہیں، نماز آپ کو برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ تو جب آپ برائی اور بے حیائی سے ہٹیں گے، دور جائیں گے، تو اللہ کی فرما برداریوں کی طرف ہی آئیں گے نا۔ اللہ کی فرما برداریوں کی طرف آئیے، نیک اور صالح اعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دل اور دل کی خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، ہم نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھنی، اسے ہم سے نمازیں نہیں چاہیے، اس کی عبادتوں کے لیے تو اس کو فرشتے ہی بہت تھے۔ تمام انسان مل کر بھی ایک فرشتے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اپنے اعمال سے فرشتوں کی صفات میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں نماز ہمارے لیے ادا کرنی ہے، ہم نے نماز کو اپنے لیے قائم کرنا ہے، تاکہ ہم سب سے پہلے برائی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں۔ یقین مانیے، اللہ کا بے حیا گناہوں کو بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی زنا ہے، اور بے حیا انسان اس عمل کو کرتے وقت ذرا بھی نہیں ہچکچاتا، ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ان اعمال سے، ان بے حیائیوں سے بچائیں۔ یہ اللہ کی سخت نافرمانیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کہ زنا سے بچو، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے۔ زنا سے بچیے جتنا بچا جائے۔ یاد رکھیے، زنا صرف وہی نہیں جو ایک مرد اور عورت اللہ کی سرکشی میں کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں خیانت بھی گناہ ہے، زنا ہے۔ آپ اپنی زبان سے جو لفظ ادا کرتے ہیں غیر محرم عورتوں یا غیر محرم مردوں کے لیے، یاد رکھیے وہ بھی زنا ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے آپ جو عمل کرتے ہیں وہ بھی زنا ہے۔ کبھی یہ مت سوچئے کہ یہ میری دوست ہے، یہ تو میرے دوست ہیں، میں تو صرف ان سے بات کرتی ہوں، میں تو صرف ان سے میسیجنگ پر چیٹ کرتا ہوں۔ واللہ آپ ایک غیر محرم عورت کے ساتھ، ایک غیر محرم مرد کے ساتھ کوئی بھی گفتگو کریں گے، اس کو دوست بنا کر، تو
کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے الفاظ میں کہیں زنا نہیں ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف کیوں اتنی تیزی سے جاتے ہیں؟ شاید کچھ لوگ میری باتوں کو سن کر کہیں کہ اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے، اسلام میں اتنی سختی تو نہیں ہے۔ تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دین اسلام نے ہمیں بنانا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہم نے اسلام کو نہیں بنانا۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ زندگی میں ہم بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی بھرپور جستجو کرتے ہیں، لیکن یقین کریے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ میرے لفظ اگر کسی کو بھی اللہ سے جوڑ دیں گے تو میرے دل کی وہ مراد کہ جو میرا ایک اپنا اللہ سے دور ہے وہ اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے پردے کو، میری آنکھوں کی حیا کو، میرے ہاتھوں کی حیا کو اپنی نافرمانیوں کی طرف کبھی بھی راغب نہ ہونے دے۔ مجھے دنیا کی دل فریبیاں، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی دلکشیاں یا دنیا کی خوبصورتیاں کیسے اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں، جبکہ مجھے بنانے والا، مجھے تخلیق کرنے والا میرا رب میری فرما برداری کا منتظر۔ جب ہمارا رب ہماری فرما برداریوں کا منتظر ہے تو پھر ہم کیسے اس کی سرکشیاں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ کسی غیر محرم مرد یا عورت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے ہم ہر وہ کام کریں جو اسے پسند ہے، ہم کچھ بھی ایسا نہ کریں جس کو یہ ناپسند کرے۔ اس کے لیے ٹائم پہ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں آپ، اس کی خواہش، اس کی خوشی کے مطابق سب کر رہے ہوتے ہیں، واللہ وہ انسان ہے، وہ آپ کو اس کا بدل نہیں دے گا۔ اپنے رب سے کیجئے، بے شک وہ آپ کو بہترین اجر دے گا۔ آپ اس سے محبت کیجئے، آپ اس کے ٹائم کو دیکھیے، آپ اس کے لیے اس کی خواہشوں کو دیکھیے، اس کی خوشی کو دیکھیے، اس کی فرما برداریوں کو دیکھیے۔ یقین کیجئے وہاں بہت اجر ہے، بہت اجر ہے۔ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اجر دے، کوئی بھی انسان اجر دینے کی اوقات نہیں رکھتا۔ یہ صرف میرے اللہ کا ہے، یہ میرے اللہ کا اختیار ہے۔ یہ جو لوگ روتے ہیں ہماری بے قدری کی گئی ہے، ہماری قدر نہیں کی گئی، ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا، یقین کیجئے آپ نے غلط جگہ پر ایفرٹ لگائی ہے، آپ نے غلط جگہ چنی ہے، آپ نے غلط جگہ پر اپنی عبادتوں کو، اپنی وفاؤں کو صرف کر دیا ہے۔ اس طرف جائیے، اس طرف رجوع کیجئے جہاں حقیقی معنیوں میں آپ کی قدر کی جائے گی، آپ کو اجر دیا جائے گا، آپ کو بدلے میں بے انتہا نوازا جائے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اپنی فرما برداریوں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، وبارک اللہ فیک۔